لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام حمد و سلام تعریف و توصیف اللہ رسول الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے مالک ارض و سماوات بھی اللہ جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز عقیدتوں ارادتوں محبتوں برآد نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام بزرگوں دوستوں علماء ذی وقار بالخصوص قبلہ مفتی محمد اقبال نعیمی صاحب مزیدہ مجدہ علمہ عمرہ و شرفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان سے چند کلمات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اصل کی شرح میں ڈال کے آپ کے قلب اذہان میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولی کی پہچان اس حوالے سے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اللہ کو بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے وہ بندے ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، سینہ تان کے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے، ان کی چال کے اندر اعتدال ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں بحث نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں، بس یہی کہتے ہیں بابا تو ڈاڈا ہے تجھے سلام ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان لوگوں کی یہ نشانی بیان کی کہ وہ کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ عموماً جب کسی ولی کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن کے خانے میں کرامت گردش کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ساتھ کرامت ہو، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ بعض ایسے ولی بھی ہے کہ جن سے ساری زندگی کرامت سرزد نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیکھ لے، بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے کرامت ہوئی، اور بعض ایسے صحابہ ہیں کہ جن سے کرامت سرزد نہیں ہوئی۔ کیا جن سے کرامت سرزد ہوتی ہے کیا وہ ولی ہے؟ یاد رکھیں یہ جو کرامت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ رب کی طرف سے ایک انعام ہے، یہ جس کو مل جائے۔ قرآن نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان کا پکا ہو اور پرہیزگار متقی ہو۔ بڑے بڑے ٹل لمکانے سے ولی نہیں ہوتا، پھونکے مارنے سے ولی نہیں ہوتا، تو یاد رکھنا، اور چلے کاٹنے سے ولی نہیں ہوتا۔
اور آج تو آپ دیکھیں ذرا، اعلان نبوت سے پہلے اگر نبی کے ہاتھ میں کوئی ایسا کام سرزد ہو جس کو عقل تسلیم نہ کرے، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ ارہاس کہتے ہیں۔ جس نے اعلان نبوت کیا ہو اللہ کا نبی رسول، اگر اس کے ہاتھ میں ایسا کام سرزد ہو جائے کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر یہی کام ولی کے ہاتھ میں سرزد ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر یہی کام کسی عام مومن کے ہاتھ میں ہو جائے، اس کو معونت کہتے ہیں۔ اگر یہی کام کسی عیسائی سے، فاسق سے اور فاجر سے ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی گدیوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کو جب دیکھا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے اندر تقویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نمازی بھی ہے، اور ان کے آنے والے جو بعد ہے، کسی کو امریکہ سے پکڑ کے گدی پہ بٹھا دیا، کسی کو انگلینڈ سے پڑا ہوا ہے وہ گدی پہ بٹھا دیا، صرف اس لیے کہ گھر کی لاج رہ جائے۔ کس لیے؟ کہ گھر کی لاج رہ جائے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں تھا کہ جو تخت پہ نہ بیٹھ سکے۔ اچھا، ساری زندگی اس نے باہر کا پڑھا، دنیاوی علم۔ اصل ہمارے اندر یہ کمزوری، ہم سمجھتے ہیں جو علم ہے وہ پی ایچ ڈی ہے، جو علم ہے وہ ایم فل ہے، جو دنیاوی علم ہے۔ حتیٰ کہ علم وہ نہیں ہے، علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل فرما دیا۔ وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جاتی تھی، میں قرآن کی مدد سے اس کو تلاش کر لیا کرتا تھا۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ تو یہ ولی کون ہوتا کون ہے؟ ہم سمجھتے کہ جو بڑے بڑی کرامات ہو وہ ولی، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ جو داڑھی مننے ہوتے، جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو سنت رسول کا قتل عام کرتے ہیں، اور بعض ان سے ایسے شعبدہ بازی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا بڑا پیر ہے جناب، یہ بڑی گدی نشین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی پجاروں والے، بڑی بڑی لینڈ کروزر والے وہ پیر ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، پیر ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان والا ہو، جو تقوی والا ہو۔ حضرت شیخ عبد المجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی ایک بڑی لمبی چوڑی اس پہ بحث کی ہے، اور یاد رکھیں کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ گزرے جس کا نام حضرت علی الخواص رحمت اللہ علیہ، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا بڑا نام تھا، بڑا شہرہ تھا، لوگ دور دراز سے آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ آج اگر علماء کی صحبت ملے، اولیاء اللہ کی صحبت ملے، اس کو غنیمت جانے۔ آپ کی توجہ کا طالب ہے حضرت علی الخواص رحمت اللہ علیہ، آپ سفر میں تھے، ایک عیسائی آپ کا بڑا نام سنا تھا، وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے حضرت میں آپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی الخواص رحمت اللہ علیہ آپ نگاہیں نیچی کرتے ہیں اور مراقبے میں جاتے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد آنکھ کھول کے کہتے ہیں مجھے تیرے بدن سے کفر کی بو آ رہی ہے، کیا تو عیسائی ہے؟ وہ کہتا ہے جی حضور عیسائی ہوں، مگر کیا کروں، میں نے آپ کا بڑا سنا ہے، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے، بڑا ٹال مٹول کیا مگر وہ نہ مانا۔ آپ کہنے لگے تو میری صحبت میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو تکلیفیں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا حضرت ہر تکلیف قبول کرنے کو تیار ہوں، جے سونا میرے دکھ چ راضی، میں سکن چلے ڈاما۔ کہا حضور میں ہر دکھ سہنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فرمانے کے جیسے تمہاری مرضی۔ اچھا کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ چلنے لگا، سفر شروع ہوا، اور چند ہی دن گزرے تھے، 7-8 دن ہوئے تھے، میں توجہ صرف میری طرف، 7 اور 8 دن گزرے ہی تھے کہ کیا ہوا، گزارا کیا ہوتا، کہیں سے پتے ملتے کھا لیتے، کہیں سے پانی ملتا پی لیتے، اور 1-2 لقمہ ملتے وہ کھانے کے وہ کھا لیتے۔ 8 دن کے بعد حالت ایسی ہوئی کہ غشی کھا رہے تھے۔ جب حضرت شیخ علی الخواص کی طرف دیکھا، کہا مطالبہ تو کرنا نہیں تھا، شیخ نے منع کیا، مگر حالت ایسی مجبوری ہے، مطالبہ کرنا پڑے گا۔ کہا شیخ حالت دیکھ رہے ہو، اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ تعالی ہمارے کھانے کا اہتمام فرما دے۔ آپ نے دیکھا کہ واقعی بڑا کمزور ہو چکا ہے اور غشی کی حالت ہے، آپ سر سجدے میں رکھا، فرمایا اے مالک کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، کھانے کا اہتمام فرما دینا۔ اب بھی یہی کہا تھا، سر سجدے سے اٹھایا، آسمان سے طبق آیا اور جس کے اندر 2 پیالے تھے اور جس کے اندر شوربہ تھا اور 2 روٹیاں تھیں۔
کہا کل کھاؤ، وہ کھانے لگا، اور 8 دن پھر گزر گئے۔ جب شیخ نے اس کی طرف دیکھا، نگاہ دوڑائی، کہا اس کی حالت وہی ہے، اس سے قبل یہ مجھے کہے۔ میں نے کہا میاں کیا اب تیری باری، پہلے تو میں نے اللہ سے کہا تھا، اب تیری باری۔ اچھا، اس نے سر سجدے میں رکھا، کیا بولے؟ سر سجدے میں رکھا، اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھاتا ہے، آسمان سے طبق آتا ہے کہ جس میں 4 پیالے تھے اور 4 روٹیاں تھیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو کہا کل یا شیخ، شیخ تناول فرمائے کھائے۔ حضرت شیخ علی الخواص رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں استدراج کا کھانا نہیں کھاتا، تو مسلمان تو ہے ہی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے سجدے تھے اور آسمان سے 4 پیالے اور 4 روٹیاں آ سکتی ہے، سونے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ کہا شیخ یہ کھائے اور 2 مبارک بھی وصول فرمائے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں نے سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک اگر تیرا دین اسلام سچا ہے تو دین اسلام کے صدقے 2 پیالے 2 روٹیاں بھیج۔ اگر یہ حضرت شیخ علی الخواص واقعی تیرا اللہ کا ولی ہے، تیرا دوست ہے، اس کے صدقے بھی 2 روٹیاں اور 2 پیالے بھیج دے۔ شیخ مبارک ہو، دین اسلام بھی سچا ہے اور آپ واقعی اللہ کے ولی بھی ہیں۔ کہا مبارک ہو، آپ اللہ کے ولی بھی ہیں اور دین اسلام سچا ہے، اور فرمایا ایسا کرے کہ مجھے دین اسلام میں شامل فرما لے۔ وہ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ یاد رکھنا حضرت شیخ علی الخواص رحمت اللہ علیہ، آپ بھی اس بات کے لیے فیصلہ کرنے پہ مجبور کی توجہ چاہتا ہوں، فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گئے یہ کھانا استدراج کا ہے یا کرامت کا ہے۔ آج لوگ تو نہ جانے جدھر کا ماحول دیکھے اس طرف چل پڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے جو شریعت کی حدوں کو پامال کرتا ہے اور جو رسول اللہ کی سنت کا قتل عام کرتا ہے اور جس کی داڑھی حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آج ہم اس کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں اور اس کے پاؤں بھی دھو دھو کے پیتے ہیں، اور ادب سے کہتے ہیں سر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ مجھے بتائیں یہ حضرت شیخ علی الخواص حضور داتا گنج بخش کشف المحجوب میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر آنے والے وقت کا کیا ہوگا کہ جس کی طرف لوگ چل پڑیں گے، دجال بھی آئے گا قرب قیامت کے نزدیک، وہ مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا، اس کے حکم پہ ہوا بھی چلے گی، پھر لوگ اس کو ولی مان لیں گے۔ معیار یہ نہیں ہے، معیار کچھ اور ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جس نے ساری زندگی ایمان پہ پہرا دیا ہو اور شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ ولی ہوتا ہی وہ تو خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ یار یہ خود بے حد رہتا ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول ہی نہیں ہے، اور جب نماز کی باری آتی ہے اذان کی، وہ حجرے میں چلا جاتا ہے، اور جو امیر بندہ ہو اس کو پاس بلا لے، اور جو صبح سے لے کے شام تک اس کے قریب بیٹھا ہے اور اس کو کہے وظیفہ دے دے یا حی یا قیوم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ، ہے جو امیر بندہ اس کو حجرے میں بلا لے، یہ کہاں کی ولایت ہے بھائی؟ یہ کہاں کا پیر ہے جو امیر بندے کو قریب کرے؟ تو یاد رکھنا امیروں کا جو ولی اللہ کا شیوا یہ ہوتا تھا، فرمایا جو امیروں سے لیتا تھا اور جو غریب مرید ہوتے تھے ان میں تقسیم فرما دیا کرتا تھا، ولی ہوتا ہی وہ ہے۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 12 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کتنی بولیں؟ یہ آپ پلے باندھ لے، خدا کی قسم ہے اگر ہوا میں اڑتا ہوئے لوگ دکھائی دینا، وہ کہے کہ میں ولی ہوں، اس کی کرامت نہ مانے، اس کو ولایت آپ اس کا شہنشاہ نہ مانے۔ ولی کون ہے؟ سنیں اور توجہ چاہتا ہوں، اور اس پیغام کو ہر زد عام ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جس شخص کے اندر یہ 12 نشانیاں ہوں وہ اللہ کا ولی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا 2 صفات جو ہے وہ اللہ والی ہو، 2 صفات، ایک صفت ستار کا مظہر ہو، ایک صفت غفار کا مظہر ہو۔ کون سی؟ صفت ستار اور صفت غفار۔ یاد رکھنا صفت ستار کے پردہ پوش، پیر کے لیے پردہ پوش ہونا ضروری ہے، اور مرید نے ساری باتیں کرنی ہوتی، گھر کی بھی، بیگم کی بھی، باہر کی بھی باتیں کرنی ہوتی، ایسا نہ ہو ادھر سے سنے اور ادھر سے ڈنڈورا پیٹ دے، وہ تو کہ یار میں نے تو پیر صاحب کو بتایا تھا، یہ تو اس کو بھی پتا چل گیا۔ پیر وہ نہیں ہوتا، چغل خور اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حاتم اسم رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کی مجلس میں ایک خاتون آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کیا ہوا؟ ہوا خارج ہوتی ہے اور عورت دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی، حضرت نے سن لیا تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں، عورت ذات ہوں۔ اچھا تھوڑی دیر گزرتی ہے، جب اس کی باری آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو جب اس نے کہا حضرت یہ مسئلہ بتائیں، تو حضرت شیخ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے کان پہ ہاتھ رکھا، کہا اونچا بول، سنائی نہیں دیا؟
پھر اس نے کہا حضرت یہ مسئلہ کہا اور اونچا بول، مجھے سنائی نہیں دیا۔ عورت نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، میں خام خواہ پریشان ہو رہی تھی، حضرت تو بہرے ہیں، حضرت تو بہرے، میں خام خواہ پریشان ہو رہی تھی۔ فرمایا حضرت بہرے نہیں تھی، اسم کہتے ہی بہرے کو، حضرت بہرے نہیں تھے، اس عورت کے لیے بہرے بنے رہے، صرف اس وجہ سے کہا جب تک وہ عورت زندہ رہی حضرت اس عورت کے لیے بہرے بنے رہے۔ ایسا نہ ہو اس عورت کو پتا چلے حضرت بہرے نہیں ہے، وہ خام خواہ شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑے۔ اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، کسی کی عزت نہیں اچھالتے۔ فرمایا ایک صفت غفار کا مظہر ہو، پیر وہ ہوتا ہے جو معاف کرنے والا ہو، جو سالکین کی ساری راہیں، جو سلوک کی راہیں جو طے کرنے والا ہوتا ہے، مرید اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، کیوں؟ ابھی وہ طالب علم ہے، ابھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر والی بات ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی، کتنی بولے؟ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، اور 10 سال میں آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی مجھے جھڑکا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جب بسا اوقات جب گھر کا کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو کیا ہوتا، اما عائشہ صدیقہ مجھے ملامت کرتی، اور حضور فرماتے اے عائشہ حضرت انس کو کیوں توستی ہو، عمر کی جو برتن کی عمر ہی اتنی تھی جو ٹوٹ گیا ہے۔ تو یاد رکھنا معاف کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آج تو ہم نے پیر کی بطور بدتمیزی کو ہم نے جلال سمجھا ہوا ہے، جو پیر جتنی مرضی گالی دیتا ہم کہتے یار دیکھا کتنا جلالی پیر ہے۔ مجھے بتائیں کیا رسول اللہ نے کبھی کسی کو گالی دی؟ کیا صحابہ نے کسی کو گالی دی؟ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی کو گالی دی؟ تو ہم نے آج بطور بدتمیزی کو پیر کی جلالیت سمجھا ہے۔ ہم کہتے کتنا جلالی، دیکھو تو صحیح۔ تو خدارا جو شریعت کی حدوں کو پامال کرنے والا ہو، جو گالی گلوچ کا عادی ہو، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے، فرمایا جو معاف کرنے والا، اگر مرید سے غلطی ہو جائے تو فوراً معاف کر دے۔ فرمایا جس کے اندر یہ 2 صفات ہوئے وہ اللہ کا ولی ہوگا، صفت ستار کا مظہر اور صفت غفار کا مظہر۔ اور فرمایا 2 صفات حضرت حضور علیہ السلام علیہ، ایک صفت رفیق اور صفت شفیق۔ آقا علیہ السلام کے حوالے سے میرے رب نے فرمایا محبوب یہ تو ہماری محبت ہے کہ ہم نے آپ کو تنگ مزاج نہیں بنایا، اگر آپ تنگ مزاج ہوتے تو آپ کے ارد گرد اتنے لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا۔ یہ تو ہماری محبت ہے کہ ہم نے آپ سے محبت کی، ہم نے آپ سے پیار کیا۔ صحابہ سارا دن ساری رات جب حضور مسجد نبوی میں ہوتے تو صحابہ آقا علیہ السلام کے قریب بیٹھا کرتے تھے، اور ساری رات خدا کی قسم ہے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ مجھے وہ بات یاد آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں صحابہ کا جمع غفیر تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گھر کے لیے وقت نکالا کرو نا، ہر وقت قریب رہتے ہو، جاؤ گھر کے لیے وقت نکالا کرو۔ اچھا بات بڑے مزے کی ہے، فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ہر وقت قریب ہوتے تھے، نماز فجر پڑھی گھر چلے گئے، ظہر پڑھی گھر چلے گئے، اور عصر پڑھی گھر چلے گئے، مغرب پڑھی گھر چلے گئے۔ جب عشاء پڑھنے لگے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا یار نظر نہیں آ رہا، ابوبکر صدیق ہے، اس کو بلایا گیا، فرمایا ابوبکر کیا بات ہے تم آج میرے قریب نہیں بیٹھے؟ کہا حضور میرے کانوں میں آواز پڑی تھی کہ گھر کے لیے وقت نکالا کرو تو اس لیے میں گھر چلا گیا۔ فرمایا ابوبکر میں نے کسی کے لیے کہا تھا، تو میرا یار ہے، تو میرے قریب ہی بیٹھا کر، تو میرے پاس ہی رہا کر۔ یہ حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کے لیے جملے بولے ہیں۔ تو یاد رکھنا پیر ہوتا ہی وہ جو نرم دل ہو، نرم مزاج ہو، اور فرمایا ایک شفیق ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اس کا درد بھی محمد عربی میں ہوگا۔ تو یہ حضور کی محبت ہے آپ کے ساتھ، اور ہماری محبت دیکھیں جو امت کے لیے تحفہ لے کے آئے 5 نمازیں۔ مجھے بتائیں ہم نے کبھی 5 نمازیں پڑھی ہیں؟ آج یہاں جتنے 2 سے باپ بیٹھے ہیں وہ کل کی بات ہی نا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، جب کنڈی ہلتی تھی سرور آتا تھا، لگتا نہیں کسی نے بچپن سے اٹھا کے آپ کو یہاں بڑھاپے میں لا کے رکھ دیا ہو۔ اور مجھے بتائیں جو بوڑھے شخص ہیں جب آپ نماز چھوڑتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ پکی بات کرنا حدیث پاک کے اندر ہے، ایک روایت کے مطابق میں پڑھ رہا تھا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، بولے کیا؟ میرا ساتھ دیجئے، بولے کیا؟ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کتنے سال جہنم میں رہتا ہے؟ وہ 2 کروڑ 80 سال جہنم میں رہتا ہے۔ کتنے؟ بولے کتنے؟ 2 کروڑ 80 سال۔ اور فرمایا
یہ جو آخرت کا دن ہوگا، جو قیامت کا دن ہوگا، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال کا۔ فرمایا جو بے نمازی ہوگا، میرے نبی نے فرمایا اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، سارا جسم صحیح رہے گا، فرمایا ناک سے دماغ پگھل کے ناک اور کان سے باہر آ جائے گا، اور یہ جہنمی سمجھے گا کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا گیا ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے کیا ہے؟ یہ بے نمازی کو دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، جس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی اس کو یہ عذاب دیا جائے گا، اور جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ امت کے لیے حضور تحفہ لے کے آئے 5 نمازیں، اور آج ہم نماز بھی نہ پڑھے، ہم اپنے آپ کو نماز پڑھنا بوجھل سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آج دکان کے اوپر لکھ کے بھی لگا دیا، وہ کیا جملہ ہے؟ طٰہٰ یاسین، تعویذ لکھ کے لگا دیا، اور جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، ہاتھ اٹھا کے دعا ہی نہیں کرتے رب تعالیٰ سے، وہ تو پہلے بے پرواہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تو نہیں مانگتا میں تو پہلے ہی بے نیاز ہوں۔ یاد رکھنا، تعویذ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی مظاہرہ نہ ہو، جب تک تمہارے اندر نہ کچھ ہو۔ آپ جتنے مرضی دکان پہ تعویذ لگا لیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ ایک علیحدہ امر ہے، مگر یاد رکھنا جب مانگنے کی باری آتی ہے نا رب تعالیٰ سے، اور جب آپ اس وقت اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کہنے والا لمبی تان کے سویا ہوتا ہے، اور جب حشرات الارض جو اپنے دلوں سے نکل کے سونے رب کا نام لیتے ہیں، اور اللہ جب دنیا آسمان پہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، رب کی رحمت آوازیں مارتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کروں۔ حضرت سلمان فارسی کی یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھ کے فرمایا کام پہ جاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسا مصطفیٰ کے جھنڈے کے سائے تلے چلا گیا، اور فرمایا جو صبح کی نماز پڑھے بغیر جب کام پہ جاتا وہ ایسا ہے جیسے شیطان کے جھنڈے کے سائے تلے ہے۔ آج ہمارے کاروبار میں اور برکت کیوں نہیں؟ اس کا معاملہ یہ ہماری جو شروعات ہوتی ہے وہ نماز سے نہیں ہے، ہماری جو شروعات ہوتی ہے وہ قرآن سے نہیں ہے، ہم نے قرآن کو صرف طباخ میں رکھا ہوا ہے۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے، یہ اس کی بات کر کے گفتگو آگے سمیٹتا ہوں۔ اچھا، وہ ایک اماں تھی نا، اس کا ایک بیٹا تھا جو بیرون ملک تھا، اور ہر مہینے اماں جی کو پیسے بھیجتا۔ اچھا، وہ کیا کرتی؟ اماں جی خط سمجھ کے اس کو چومتی اور الماری میں رکھ دیتی۔ اچھا، وقت گزرتا چلا گیا، جب وقت گزرتا چلا گیا، جب پتا چلا کہ اماں جی دنیا میں نہیں، باپ جب اس کا بیٹا جب واپس پلٹا اور اس کی تدفین کی، اور جب گھر آیا سامان کھولا اور دیکھا جو اماں کے لیے، اپنی ماں کے لیے جو چیک بیچتا رہا، جو پیسے بیچتا رہا، اماں اس کو خط سمجھ کے وہ الماری میں رکھ دیتی، چومتی الماری میں رکھ دیتی۔ اگر وہ کھولتی اس کو پتا چلتا اس کے اندر کتنی بڑی رقم ہے۔ خدا کی قسم آج ہمارا یہی حال ہے، ہم قرآن پاک کو چوم کے ہونٹوں پہ لگا کے الماری میں رکھ تو دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے اندر لکھا کیا ہے، اللہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ حضرت علی جیسے آپ کے سامنے رکھا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں اونٹ کی نکیل گم ہو جاتی، میں قرآن کی مدد سے ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جو سکت شفیق ہو۔ شفقت کیا ہے؟ مسجد نبوی کا ماحول تھا، ایک اماں تھی، پورا مدینہ جانتا تھا اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کو اشارہ کیا انگلی سے، آقا علیہ السلام چلے گئے اس کی گفتگو سننے۔ کہا اماں جی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا آپ سے باتیں کرنی۔ کہا کرو۔ کہا یہاں نہیں۔ کہا کہاں کرنی ہے؟ وہ مسجد نبوی کے کھلے صحن میں بات کرنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں غصہ بڑھایا، اماں کی بے تکی باتیں، آقا علیہ السلام کا اور وقت قیمتی، نازک بدن اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور اس کی عورت کی بے تکی باتیں، غصہ بڑھایا مگر کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، حضور خود ہی تو سن رہے ہیں۔ کہا جب اس عورت کی بے تکی باتیں ختم ہوئیں، حضور واپس اپنی مسند پہ آ کے بیٹھے، فرمایا یا رسول اللہ پورا مدینہ جانتا ہے اس عورت کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ کا وقت نازک اور قیمتی بدن، قیمتی آپ کا جو ہے وقت ہے، نازک بدن ہے، اور اس عورت کی بے تکی باتیں پورا مدینہ جانتا ہے۔ سنیں جو میرے نبی نے جواب دیا، فرمایا عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، کیا میں محمد بھی نہ سنوں؟ پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، کیا میں بھی نہ سنوں؟ تو ہی تو میرے دکھاں دا سہارا، اگر تینوں نہ کرا یاد پھر کنوں کرا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے اس عورت کو قریب کیا، کہا سن اگر تیرے پاس دکھڑے زیادہ ہو جائے اور مدینے میں کچھ سننے والا کوئی نہ ہو،
محمد کو مدینے کی جس گلی جس نکڑ پہ کھڑے کر کے باتیں کر لیا کر، محمد تیری باتیں سن لیا کر۔ فرمایا محمد تیری باتیں سن لیا۔ یہ صفت شفیق ہے اور یہ شفقت ہے حضور علیہ السلام کی۔ فرمایا دو صفات حضرت ابوبکر صدیق والی ہو، ایک سچ بولنے والا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی بخل کر دے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس بات پہ قسم فرمایا، فرمایا واللہ مومن کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے اس بات کی قسم کہی، وہ مومن ہی کیسا جو جھوٹ بولے؟ فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا ہی ہے۔ جب آقا علیہ السلام عرش معراج پہ گئے، واپس آئے اور آ کے امت کو بتایا تو لوگوں نے تالیاں ماری، سیٹیاں بجائی۔ تو ابو جہل نے آ کے ابو کا صدیق کو بتایا، کوئی کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا مسجد حرام سے اقصیٰ تک اور واپس بھی آیا، بات کو مانو گے؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا لوہا گرم ہے، چوٹ اچھے سے بیٹھے گی۔ اس نے کہا پھر تیرے یار نے کہا ہے؟ کہا اگر اس نے کہا ہے تو واقعی سچ ہی کہا ہے۔ کہا پہلے مانتے نہیں تھے، کہا پہلے کسی اور کے بارے میں کہا ہے، اب تو محمد کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ فرمایا ایک وہ سچ بولے اور سچ کی تصدیق کرنے والا۔ فرمایا دو صفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ فرمایا نیکی کی دعوت دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو۔ جب لولو فارس نے حضرت عمر پہ جب وار کیا، آپ زندگی موت کی کشمکش میں تھے، ایک انصاری نوجوان صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آیا، فرمایا عمر بتاؤ کیا حال ہے؟ فرمایا حال کیا ہے؟ زندگی موت کی کشمکش میں۔ اور پیغام کیا دینے لگے؟ کہا میاں میرا حال تو ٹھیک ہے، اپنی شلوار اپنا تہ بند ٹخنوں سے اوپر کر لے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا۔ یہ نیکی اور جذبہ کیسا تھا؟ آج ہمارے جو جذبے وہ بڑے ماند پڑ گئے، اس لیے ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے۔ اگر کہہ دیا تو یہ ہمیں خشک ملا کہے گا، تو ہمیں یہ کیا کہے گا؟ یہ حقیقت ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، اور جو ناچ گانے والے ہوتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہوتا، وہاں لاکھوں روپیہ لٹاتے ہیں۔ اور جب چار مولوی جو ہوتے ہیں جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں، اگر وہ دعوت دینے نکلے تو پہلی بات تو ہم سن لیتے، جب ان کے جانے کی دیر ہوتی ہے پھر تمسخر اڑاتے، جو ان کا مذاق ہوتا ہے نا، وہ آج کے اس معاشرے کے اندر وہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فرمایا ایک نیکی کی دعوت دینے والا، دوسرا برائی سے روکنے والا ہو۔ اور یاد رکھیں حضرت عمر کا دور تھا، ایک عورت اس وقت نمازیں اکٹھی ہوتی تھی اور حضرت عمر کے پیچھے نمازیں ہوتی تھی، عورت بھی اور مرد بھی نمازیں اکٹھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا کیا ہوا، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اتنے میں ایک شخص نے ایک عورت کا راستہ روکا۔ اس نے کہا، عورت نے کہا کیا بات ہے، کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ کہا میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ کہا اچھا؟ کہا تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہا پھر ایسا کر میں تجھ سے مل لوں گی اور تیری میری ملاقات ہو جائے گی، ایسا کر 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ دے۔ کتنے دن بولے ذرا؟ بولے سارے؟ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھے۔ جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے میں یہاں کھڑی ہوں گی، حسب وعدہ جہاں تو کہے گا تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بات ہے، کوئی 40 سال کہتی تھی انتظار کرتا، 40 دن ہی میرے لیے کیا ہے۔ اچھا پہلے دن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، دوسرے دن پڑھی، تیسرے دن پڑھی، چوتھے دن پڑھی۔ جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ شخص نظر چرا کے گزرنے لگا، اس عورت نے کہا میں کھڑی ہوں، تیرے لیے کھڑی ہوں۔ وہ کہنے لگا کھڑی ہے تو کھڑی رہ۔ اب عمر نے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑ دیا، اب عمر نے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑ دیا۔ آج 40 سال پیچھے امام کے نمازیں پڑھے اور ہمارے اندر تبدیل نہ ہو، یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ ایک بندہ ہم سے نمازی نہ بنے تو یہ سوچنا چاہیے، 40 سال نمازیں پڑھے اور آج بھی پکھوں سے لڑائی ہو رہی ہے، اور آج بھی کہ وہ پانی سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ سب سے بڑا خدا کی قسم مسئلہ یہ ہے، جو زیادہ قریب ہوتا ہے نا، اس کے اندر امام کے ساتھ اس کو اتنا تقویٰ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ بولے ذرا، زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ مسجد کی انتظامیہ، بولے، اور جرا ہندی کردہ میرا ویر ہونا بولے، جہاں مسجد کے قریب جو زیادہ ہوتا ہے وہ مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے یار یہ امام ہے اور یہ خطیب ہے، یہ ماڑا بندہ ہے۔ اور جب لوگ ان سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ساری محبت تو ان کے لیے
ہے تو پھر ہم کدھر گئے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے بیچارے پہ پھر بار بارنا شروع ہو، مولوی صاحب ٹوٹی کیوں باندھے؟ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جناب اپنے بیٹے کو ہم نے اپنے حافظ بنانا یا مولوی بنانا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جناب اگر مولوی بنا دے کھائے گا کتوں؟ اگر مولوی بنا دے تو کھائے گا کتوں؟ اچھا جب ختم کی باری آتی ہے، یہ میں آپ کے سامنے کوئی مسکرانے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، بیان کرنے لگا، جب کھانے کی باری آتی ہے ختم ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے، پھر بعد میں کیا کہتا ہے؟ مولوی کھاندے بڑا ہے، پہلا کہنا کھائے گا کتوں، جب وہ کھاتا پھر کہتے بعد میں مولوی کھاندے بڑا۔ یار یہ دوغلا پلیس ہی نہ کرے خدا را، میں حضرت یہ کہتا ہوں اللہ نے تیری قسمت میں پکانا رکھا ہوا ہے، اور ان علماء کی قسمت میں اللہ نے کھانا لکھا ہوا ہے، اللہ نے آپ کی قسمت میں کھانا لکھا ہوا اور تمہاری قسمت میں پکانا لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں علماء سے محبت کریں، 40 سال پیچھے نمازیں پڑھیں اور پھر بھی اندر تبدیل نہ ہو تو سوچنا چاہیے نا اندر کیوں نہیں تبدیل؟ ہم بھی بطور چسکے لیتے ہیں، ایک سال یہ امام رکھا، دوسرے سال وہ دوسرا امام رکھا، جناب اس کی آواز اچھی ہے اس کو بلا لیں، اس کی آواز اچھی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ میرے دو سامنے ہے، جب میں ادھر آیا تھا نا آپ کے وزیر آباد کے اندر، تو مسجد جس حالت کے اندر تھی مجھے پتا تھا، ابھی مجھے چند ماہ قبلہ ہوئے تھے اور ادھر سے آفر ہے جناب 40 لے لو، جناب 50 لے لو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ میں نے جان چھڑوانے کے لیے یہ بات کہی تھی، میں کہ سرکار میں ادھر سے 90,000 روپیہ لے رہا ہوں، آپ 1 لاکھ دے دے تو میں آ جاتا ہوں۔ کتنے؟ 1 لاکھ دے دے تو آ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں جناب 1 لاکھ تے ساڈا اپنا کاروبار، کارخانے کا خرچہ بھی نہیں، معاملہ اپنی کمیشن بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ، اکثر میں جب محفل پہ آنا جانا ہوتا ہے نا، یقین مانے پھر کیا کہتے ہیں مولوی صاحب آج کتنی دیہڑی لگی، آج کتنے لے کے آئے ہو؟ مجھے ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے یار، دیکھو تو صحیح، بات کہنے کا مقصد ہے کم عقلی دیکھو۔ اگر میں ہی ان سے پوچھ لوں میاں آج تو گرائی پہ گیا تھا کتنے پیسے لے کے آیا، مجھے بتا تو صحیح، آج تم اپنے بچے کو کتنے پیسے دیے؟ آج کوئی مولوی بیچارہ نوی گڈی لے لے، مولوی نے گڈی کتوں لے لی؟ یہ چنگے کپڑے پا لے مولوی بڑا ٹینشن بن کے رہتا ہے، یہ بیچارہ کوئی پرانے کپڑے پا لے کہنا ہے تہاڈا مولوی تو گندا ہی رہتا ہے۔ خدا دی قسمیں کسے پاسے ٹکن دینا ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ علیحدہ امر ہے، اور خدا را یہ زیادتی نہ کرے، خدا کی قسم ہے تمہاری نمازیں بھی ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا جو وہ کہنے لگا کہ میں نے عمر کے پیچھے 40 دن نمازیں پڑھی ہے، اب تیری ضرورت نہیں ہے، کیا ہوا؟ عمر نے دل کا کنیکشن اللہ سے جوڑ دیا، اور اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس تم بیٹھو تو خدا یاد آ جائے، دین سے محبت ہونے لگے، دنیا سے نفرت ہونے لگے۔ فرمایا 2 صفات حضرت عثمان غنی کی ہو، ساری رات عبادت کرنے والا ہو اور دن کو اٹھ کے سخاوت کرنے والا ہو۔ تتجافا، کیا وہ آیا تھا جناب؟ تتجافا جنوب عن المضاجع، جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ مجھے بات یاد آئی، آپ سجدہ کرتی ہیں اور دن چڑھ آتا ہے، بڑا روئی ہے سیدہ، بڑا روئی، اور رو کے کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ کہا اے اللہ اتنی چھوٹی رات ہے، تیری بندگی کا ذوق بندگی پورا نہیں ہوتا، اتنی لمبی رات بنا دے تاکہ تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ بھی کر لیا، ایک ایسی لمبی رات بنا دے۔ آج تو ہم بھاگتے ہیں، ہم جب جمعے کا جب وقت ہوتا نا، ہمیں اس بات کی خبر ہے، یقین مانے ہم ادھر سے نماز پڑھتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساتھ ہی جوتا پڑے، اور ادھر سے پکڑا اور رفو چکر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مومن کا مسجد میں ایسے دل لگتا ہے جیسے پانی مچھلی میں ہو، اور منافق کا ایسے دل لگتا ہے کہ جیسے پرندہ جو پنجرے میں ہو پھڑ پھڑا رہا ہو، کہیں سے جگہ ملے اڑ جائے۔ اگر ہماری کفیت پنجرے والی ہے تو اپنا قبلہ درست کر لے، اگر ہماری کفیت وہ پانی والی ہے تجھے مبارک ہو، تو پکا مومن ہے، تجھے مسجد میں آ کے تیرا دل لگتا ہے۔ بعض لوگ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے مسجدیں رونق ہوتی ہے۔ اگر وہ مسجد میں نہیں آتے نا تو پریشانی ہو جاتی، وہ حاجی صاحب کیوں نہیں آئے؟ اور جب گھر والے سے کوئی ملنے ہے، جناب حاجی صاحب سے ملنا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں آپ مسجد میں چلے جائیں وہی ملیں گے۔ مسجد کی کچھ لوگ خوبصورتیں ہوتی ہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جب تم ان سے ملاقات کرو اور اپنے لیے بھی، اور فرمایا امت کے لیے بخشش کی دعا کرو، تو یہ بہت بڑا امر آخر ہے، تو یاد رکھنا ایسے لوگوں کی صحبت بیٹھا کرو۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا۔ اچھا کیا ہوا
ایک دمشق سے ایک آدمی آتا ہے جس کے اوپر 3000 درہم کا قرضہ تھا. بولے کتنا؟ بولے ذرا کتنا؟ 3000 کا درہم کا قرضہ تھا. وہ آ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہتے ہیں حضرت میں بڑی دور سے چلا ہوں اور میرے اوپر 3000 کا جو قرضہ ہے وہ ادا کر دیجئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب شام کا وقت ہوا اپنے ساتھ گھر لے گئے. ایک پیالہ تھا، ایک چٹائی تھی، آپ نے بٹھایا، پانی پلایا، کہا میاں کل احساسہ یہی ہے، اگر ہوتا خدا کی قسم میں سب کچھ تیرے حوالے کر دیتا. ایسا کر عثمان کے پاس چلا جا، وہ تجھے ضرور دیں گے. کہا اگر اس نے کہا کہاں سے آیا؟ کہا جب عثمان اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو پھر وہ تعلق نہیں پوچھا کرتا، جا چلا جا. اچھا کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی کی دہلیز پہ آیا، دستک دینے لگا، ہاتھ رکے. اندر سے آواز کیا آتی ہے؟ کہا بیٹا بڑے فضول خرچے ہو گئے ہو کہ دودھ کے اندر شہد ملا کے پی رہے ہو، یا دودھ پیو یا شہد پیو. جب یہ بات کر رہے تھے وہ شخص کہنے لگا یار ابو بکر نے کس بندے کے پاس بھیجا ہے، یہ اپنے بچوں سے جھگڑا کر رہا ہے دودھ اور شہد کے بارے میں، یہ مجھے کیا پیسے دے گا، یہ قرضہ کیا اتارے گا. اچھا کیا ہوا؟ کہا بہرحال امیر المومنین کا حکم تھا، جب دستک دیتے ہیں عثمان غنی اندر سے آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا 3000 کا میں مقروض ہوں اور دمشق سے میں آیا ہوں اور میری آرزو ہے کہ مجھے میرا قرضہ اتار دیا جائے. آپ نے ایک جو مہمان کمرہ تھا ادھر بٹھایا، کہا یہاں بیٹھو. چند لمحوں کے بعد دودھ بھی آتا ہے، حلوہ بھی آتا ہے اور شہد بھی آ جاتا ہے اور کہا یہ تناول فرمائے. اچھا وہ بندہ بڑا حیران ہوا، یہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا تھا دودھ اور شہد کی وجہ سے، میرے لیے دودھ بھی آ گیا، میرے لیے شہد بھی آ گیا، حلوہ بھی آ گیا، یار بڑا عجیب بندہ ہے. اچھا کیا ہوا؟ میں بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جو صاحب ثروت ہے، وہ اس بات پہ بالخصوص توجہ کرے. میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. جب حضرت عثمان غنی نے ان کو پیش کیا، کہا یہ لے، یہ 3000 درہم تیرا قرضہ اتارنے کے لیے، یہ 3000 درہم تو کاروبار کر لینا، یہ 3000 درہم اور لے لے، اپنے بچوں کے کپڑے لے کے چلے جانا. اچھا جب 9000 درہم لے لیے، اچھا وہ بندہ اب جاتا نہیں ہے، دہلیز پہ کھڑا ہے، عثمان کی طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے. عثمان کہتے اب جاتے کیوں نہیں؟ کہا حضرت میرے دل کے اندر خلش ہے وہ دور کر دیجیے. کہا کیا بتاؤ؟ کہا حضرت جو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا تھا دودھ اور شہد کی وجہ سے، اس نے مجھے 9000 درہم کیسے دے دیے؟ اور سنے، دل کے کانوں سے سنے، فرمایا عثمان جو کماتا ہے اپنی اولاد کے لیے تھوڑی کماتا ہے، مصطفیٰ کی امت کے لیے کماتا ہے، یہ حضور کی امت کے لیے کماتا ہے، میں اپنی اولاد کے لیے تھوڑی کماتا ہوں. تو صاحبہ سنو، وہ کتنے امیر صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہو، خدا کی قسم ہے ابو بکر صدیق ہو. کہا ابو بکر کیا چھوڑا گھر میں؟ کہا اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا. ساری دولتیں تو حضرت ابو صدیق کہتے ہیں میں نے جو کمایا مصطفیٰ کے لیے کمایا تھا. اور آج غلامی رسول میں موت قبول ہے، نعرہ بڑا آسان ہے، اور جب عملی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، میدان عمل میں ہوتا ہے، سب بھاگ جاتے ہیں. کسی کو بیٹا یاد آ جاتا ہے، کسی کو بیوی یاد آ جاتی ہے، کسی کو ماں یاد آ جاتی ہے، کسی کو کاروبار یاد آ جاتا ہے. اور جب عملی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، جب موت دینے کی باری آتی ہے، اور جب وہ وقت تھا نا غازی علم الدین شہید، اور جب ایک اماں تھی نا اور اپنے بچے کی برات لے کے جا رہی تھی، جب گولیوں کی آواز آ رہی تھی نا تو پوچھا گیا یہ کیسی آواز ہے؟ کہا ناموس رسالت لوگ اپنی جانیں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں. اچھا ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، صحرا اتارا، کہا بیٹا جا تو بھی حضور کے نام پہ جان قربان کر دے، اگر نہ کی تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. اور اچھا جب اس نے گولیاں کھائی نا، خدا کی قسم ابھی سانس چل رہے تھے، اپنی ماں کے پاس آئے، کہا ماں دیکھ ساری گولیاں سینے پہ کھائی ہے، کانڈ پہ کوئی نہیں کھائی ہے، حضور کے نام پہ سینے پہ کھائی ہے، کانڈ پہ کوئی نہیں کھائی. تو یاد رکھنا آج غلامی رسول میں موت قبول ہے، عملی مظاہرہ بڑا مشکل ہے. تو صاحب جان ہتھیلی پہ رکھ کے آنا، حضور کے ذات پہ جان قربان کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ فرمایا ایک کہ ساری رات عبادت کرنے والا اور دن کو سخاوت کرنے والا ہو. اور حضرت عثمان غنی کے حوالے سے یاد میرے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا عثمان تو جنتی ہے. کیا ہے بولے؟ جنتی ہے. عثمان کو جنت کی ضمانت دی اور فرمایا کثرت رکوع سجود کے ساتھ میری مدد بھی فرمانا. رکوع سجود کے ساتھ بولیں میری مدد بھی فرمانا. یہ میرے آقا حضرت عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں. فرمایا اور دو صفات، آخری بات فرمایا حضرت علی کی ہو، ایک بہادر ہو اور دوسرا عالم ہو.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں وہ خیبر کا دروازہ، آج لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہے، وہ جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں اور جب خیبر چلے گئے وہ کہنے لگے یہ دیکھو چھوٹا سا دروازہ ہے، لوگ کہتے کہ حضرت علی نے یہ دروازہ توڑا تھا۔ جانتے حضرت علی کتنے بہادر تھے؟ جب آپ کوفہ چلے گئے تھے نا حضرت علی، اور ایک شخص نے، ایک نوجوان نے حضرت علی کا بڑا شورا سنا تھا، حضرت علی کی بڑی طاقت ہے، خدا کی قسم ہے، یہ سنے جملے ضائع نہ ہونے دے۔ جب اس نے سنا حضرت علی کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، سفید بال ہو گئے تھے، آپ اخروٹ کھا رہے تھے، کیا اخروٹ کھا رہے تھے، اور اچانک وہ شخص سامنے آیا، کہا اس بابے کے بارے میں سنا تھا جس کی بڑی طاقت ہے، اس بابے سے تو ایک اخروٹ نہیں ٹوٹتا، اس نے دروازہ کیا پھینکا ہوگا؟ تو جب یہ سنا حضرت علی رضی اللہ جو شہنشاہ ولایت ہے، آپ نے دیکھا، کہا ادھر آؤ نا، کیا کہا؟ کہا حضور معاف کر دے، فرمایا جو دل میں ہے وہ بات زدے زبان لا، کیا تو نے کہا؟ حضرت آپ کا بڑا شورا سنا تھا، آپ کی طاقت کا بڑا میں نے چرچا سنا تھا ایک دروازہ خیبر جس کو بعد میں 70 صحابہ بھی اٹھانا چاہے وہ اٹھا نہ سکے، آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا، کہا آپ سے تو ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، خدا کی عزت کی قسم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اخروٹ جاڑا سیدھے ہو گئے، فرمایا میاں وہ خیبر کو چھوڑ، اس سے بڑا دروازہ ہے وہ لا علی آج وہ بھی توڑنے کو تیار ہے، آج وہ بھی توڑنے کو تیار ہے۔ حضرت یہ اخروٹ، کہا یہ اخروٹ توڑا تھا اپنی طاقت کے بل بوتے، فرمایا جو دروازہ توڑا تھا وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے توڑا تھا۔ تو فرمایا ایک عالم ہو دوسرا بہادر ہو۔ حضرت سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ غوثیت کا مقام کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا پڑھتا چلا گیا، علم حاصل کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے غوثیت کا مقام عطا فرمایا۔ اور آج لوگوں نے حضرت سرکار غوث اعظم کی صرف کرامات سنی ہے، اور جانتے ہو حضرت سرکار غوث اعظم کے جو طالب علم تھے، جو آپ سے فارغ التحصیل تھے، ان کی تعداد علماء کی کتنی ہے کوئی جانتا ہے؟ خدا کی قسم 72,000 علماء، کتنے بولے سارے ذرا، 72,000 علماء تھے جو آپ سے زیر تعلیم اور جو زیر تربیت تھے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جو پڑھے ہوئے تھے، جو علماء تھے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ کوئی 72,000 علماء، مجھے بتائیں کیا پھر انہوں نے جو علماء تھے جو سرکار غوث اعظم کے، کیا اس بات کے لیے کوئی دو رائے ہے کہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے؟ خدا کی قسم ہے روایات میں آتا وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے، کیا تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ تو صاحبو یاد رکھنا، اگر کوئی ہوا میں اڑتا جو دکھائی دے تو اس کو اللہ کا ولی نہ مانو جب تک وہ پرہیزگار متقی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے جو شریعت کی حدوں کو پامال کرتا۔ یاد رکھنا جو طریقت ہوتی ہے، جو طریقت وہ باطن کو دیکھتی ہے، جو شریعت ہوتی ہے وہ ظاہر کو دیکھتی ہے، مگر جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ والے کے پاس اگر علم آ جائے تو کیا ہی بات ہے، اللہ والے کے پاس اگر علم آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ وہ ایک تنا مستنجن باللہ، وہ جب آیا نا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، اس نے نذرانہ پیش کی، حضرت یہ نذرانہ لے لے۔ آپ نے فرمایا لے جو، میں نہیں لوں گا، کہ حضرت خون پسینے کمائیے، لے لو، آپ قبول کرے۔ آپ نے وہ تھیلی پکڑی، اشرفیاں کی، اس کو تاؤ دیا، نچوڑا، تازہ خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر قرابت رسول کا لحاظ نہ ہوتا یہ خلافت یہ باسیہ سے تھا، یہ مستنجن باللہ، فرمایا اگر مجھے خلافت رسول کا لحاظ نہ ہوتا اس کو تاؤ دیتا رہتا حتیٰ کہ تیرے محل تک یہ خون جا پہنچتا۔ جو اہل اللہ ہوتے خدا کی قسم ہے ان کی نظر سے بچا کرے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں وہ بظاہر وہ سیدھی سی بات ہے، وہ اپنی زبان کو ذرا خاموش رکھتے ہیں، وگرنہ وہ ہر چیز تمہارا کھول کے رکھتے کہ تمہارے اندر یہ ہے، تم یہ کر کے آئے ہو، یہ معاملات ہے۔ تو خدا را جو بندہ پکا نمازی ہے، حضرت شیخ مجدد الفسانی کے پاس ایک بندہ آیا کہ حضرت 99 بندوں کے پاس ہو کے آئے ہوں، اس میں کوئی نہ کوئی میں نے خامی دیکھی ہے، مگر آپ کی صحبت میں رہا ہوں آپ سے ایک خامی بھی نہیں دیکھی۔ حضرت شیخ آپ رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ کے کہتے ہیں اے شخص اتنے گناہوں کے باوجود اللہ کی زمین پہ زندہ ہوں کہ یہ تھوڑی کرامت ہے۔ یاد رکھنا استقامت دیکھا کرے، کرامت نہ دیکھا کرے۔ دیکھیں وہ بندہ نمازی ہے، زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، کہ وہ گالی گلوچ تو نہیں کہتا، کیا اس نے رسول اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں آ جاتے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا دل دھڑکتا ہے نا؟ جب یہ کفیات اس بندے میں دیکھ لے پھر اپنا ہاتھ اس مرشد کے ہاتھ میں دے دے، وگرنہ جیسا بھی ہو تو ایسے لوگوں سے بچے جو پھونکے مارنے والے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ٹل لمکانے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی خرابی ہے، جو ایسے 2 نمبر علماء ہوتے ہیں جو لمبے لمبے دستار جبے پہنے ہوتے ہیں، ان سے بھی بچا کرے۔ اور صحیح جو علماء ہوتے ہیں جو مسجد کے خادم ہوتے ہیں
جو مسجد کے امام ہوتے ہیں, جو مسجد کے خطیب ہوتے ہیں, میں خدا کی قسم حق بات کہنے لگا ہوں, ان کی صحبت میں رہا کرے. اور یہ جو کتابیں آپ کے سامنے یہ جو نظر آ رہی ہیں, یہ قبلہ کی سے ساری محنت ہے. آپ ان سے مسئلہ پوچھیں, ان کی صحبت میں بیٹھے, اور جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے, میں یقین سے یہ بات کہنے لگا ہوں, جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ہر بندہ اگر ایک جمعہ پڑھ لے, ہر بندہ کیا بولے, وقت سے رہ کے, اگر جتنے بجے جمعہ ہوتا ہے وہاں سے لے کے آخر تک 2 بجے تک اگر بندہ امام کے پیچھے اگر خطبہ سن لیا کرے نا, مجھے پھر یہ کہنے دیجئے, پھر ہمیں یہ کہنا نہیں پڑے گا امام صاحب یہ مسئلہ بتائے. جب آپ 1 سال تک جمعہ پڑھ لگے, میں یقین سے کہتا ہوں آپ خود ایک عالم دین بن جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.